بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر: قطر علی قطر اذا اتفقت نہر ونہر الی نہر اذا اجتمعت بحر۔ شیخ سعدی شعر پیش کر رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا دریا ہو جاتا ہے، ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ ایک ایک قطرہ کر کے اگر گرتا ہے نا تو سارے قطرے مل کر دریا بن جاتے ہیں۔ ایسی ایک ایک نہر ایک ایک نہر ایک ایک نہر کر کے جب جڑ جاتی ہیں نا تو سب مل کر سمندر بن جاتی ہیں۔ تو ماقبل کے سبق میں صاحب کتاب نے یہی بتایا تھا کہ تھوڑا 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 بہت کچھ ہو جاتا ہے، اس لیے آدمی کو ہمت کبھی نہیں ہارنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا لگاتار کرتے رہنا چاہیے۔ قطر علی قطر اذا اتفقت نہر، قطر کا معنی قطرہ، علی قطر قطرے پر قطرہ، اذا اتفقت اتفق یتفق، اتفاق کا معنی ہوتا ہے جمع ہو جانا، متفق ہو جانا۔ نہر کا معنی نہر۔ قطر علی قطر اذا اتفقت، قطرے پر قطرہ جب اکٹھا ہو جائے، نہر تو وہ نہر ہو جاتی ہے۔ وَنَهْرٌ إِلَى نَهْرٍ، اور ایک نہر دوسرے نہر سے مل جائے، اذا اجتمعت جب جمع ہو جائے، بحر تو وہ سمندر ہو جاتی ہے۔ بحر کا معنی سمندر، اجتماعت جمع ہو جانا، جمع ہو جائے۔ اندک اندک بہم شبد بسیار، دانا دانا است غلہ در انبار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اندک اندک کا معنی تھوڑا تھوڑا، بہم شبد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہو جاتا ہے، بسیار بہت زیادہ، دانا دانا است غلہ در انبار، اور ایک ایک دانہ کر کے غلے کا انبار ہو جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اندک اندک بہم شبد بسیار، تھوڑا تھوڑا آپس میں مل کر بہت ہو جاتا ہے، دانہ دانہ است غلہ در انبار، اور ایک ایک دانہ غلے میں مل کر انبار اور ڈھیر ہو جاتا ہے، غلے کا ایک ایک دانہ مل کر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ حکمت، دانائی سمجھداری کی بات بتا رہے ہیں۔ عالم را نشاید کہ صفاحت از عامی بحلم درگزارت، عالم کو نشاید نہیں چاہیے کہ صفاحت از عامی بحلم درگزارت، صفاحت کا معنی بے وقوفی، از عامی ایک عام آدمی، جاہل آدمی، بحلم حلم و بردباری، درگزارت چھوڑ دینا، چھوڑ دے۔ عالم کو نہیں چاہیے کہ ایک جاہل اور عام آدمی کی بے وقوفی کو حلم و بردباری سے درگزر کر دے، یہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ ہر دو طرف راہ زیاں دارت، کیونکہ یہ درگزر کر دینا دونوں طرف نقصان رکھتا ہے۔ زیاں کا معنی نقصان، ہر دو طرف راہ دونوں طرف زیاں دارت نقصان رکھتا ہے، کہ اگر آپ نے کسی کی بے وقوفی، کسی کی نادانی اور جہالت کو حلم و بردباری سے اگر درگزر کر دیا تو اس سے دونوں کا نقصان ہوگا۔ اس کا یہ نقصان ہوگا کہ وہ جاہل یہ سمجھے گا کہ یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اس کی روب و ہیبت، دبدبہ اس کی نظر میں کم ہو جائے گا، اور اس کی جہالت کو تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس کی جہالت اور مستحکم اور مضبوط ہو جائے گی۔ وہی فرماتے ہیں شیخ سعدی کہ ہر دو طرف راہ زیاں دارد، دونوں طرف نقصان رکھتا ہے یہ درگزر کر دینا۔ ہیبت این کم شود، اس عالم کی ہیبت اور روب و دبدبہ کم ہو جاتا ہے، وہ جہل آن مستحکم، اور اس کی جہالت مضبوط ہو جاتی ہے۔ شعر: چوں بسفلہ گوئی بلطف و خوشی، فزوں گرددش کبر و گردن کشی۔ چوں باسفلہ، سفلہ کا معنی بے وقوف انسان، باسفلہ بے وقوف کے ساتھ، گوئی تو بات کرے، بلطف، بلطف کا مطلب لطف و مہربانی کے ساتھ، وہ خوشی اور خوشی کے ساتھ۔ جب تو بے وقوف آدمی کے ساتھ لطف و مہربانی اور خوشی سے بات کرے گا، فزوں گرددش کبر، کبر کا معنی ہوتا ہے بیٹا تکبر، گھمنڈ، گردن کشی گردن کو اٹھانا، ہے نا، فزوں کا معنی زیادہ، گرددش
اس کا کبر و گھمنڈ، اس کے غرور و تکبر اور گردن فرازی اس کی اور بڑھ جائے گی۔ چوں بسفلا گوئی بلطف و خوشی، جب تو بے وقوف آدمی سے مہربانی اور خوشی کے ساتھ بات کرے گا، فضوں گرددش کبر و گردن کشی، تو اس کی کبر و نخوت اور غرور و گھمنڈ اور اس کی سرکشی اور بڑھ جائے گی۔ حکمت، معصیت از ہر کے صادر شود ناپسند است و از علماء نا خوب تر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ گناہ تو چاہے کوئی بھی کرے، کوئی بھی گناہ کرے وہ برا مانا جاتا ہے، ناپسند ہوتا ہے گناہ، جرم کوئی بھی کرے ناپسند ہوتا ہے، لیکن اگر علماء کرے تو وہ بہت زیادہ ناپسند ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی جاننے والا کر رہا ہے تو اور زیادہ برا مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نہ جاننے والا ہے وہ گناہ کر رہا ہے تو وہ تو یہ سمجھ لو ایک اندھا ہے، تو اندھے پن کی وجہ سے کنویں میں گر گیا، لیکن یہ عالم اور سمجھدار دانش مند ہے اور جان کر کے بھی یہ گناہ کر رہا ہے، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ دو آنکھیں بھی ہیں پھر بھی کنویں میں گر گیا، سمجھے نہیں؟ تو اس کو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حکمت، معصیت از ہر کے صادر شود ناپسند است، معصیت نافرمانی اور جرم و گناہ جس سے بھی صادر ہو ناپسند است، برا ہوتا ہے۔ وَأَز علماء ناخوب تر، اور علماء سے اور زیادہ برا ہوتا ہے۔ ناخوب تر یعنی بہت زیادہ برا، علماء سے بہت زیادہ برا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے بہت زیادہ برا؟ کہ علم صلاح جنگ شیطان است، کیونکہ علم شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کا ہتھیار ہے۔ و خدا بندے صلاح را چوں باسیری برند شرم ساری پیش برد، و خدا بندے صلاح را چوں باسیری برند، خدا بندے صلاح ہتھیار والے کو، اور ہتھیار والے کو جب قید کر لے، چوں باسیری برند، جب وہ ہتھیار یعنی شیطان جو ہے ہتھیار والے ہی کو یعنی علم والے ہی کو قید کر لے، شرم ساری پیش برد، تو شرم ساری اور شرم ساری کا مطلب شرم کھانا، تو شرم ساری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، شرم ساری اور ندامت و شرمندگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثنوی، عامی ناداں پریشاں روزگار، بہ ز دانش مند نا پرہیزگار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک وہ دانش مند اور عالم ہے جو نا پرہیزگار ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اور ایک عام نادان جاہل پریشان روزگار میں دنیا داری میں پورے جہان میں جو پریشان ہے، مظلوم ہے، پریشان روزگار ہے، پریشان زمانہ ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ پریشان زمانہ جاہل نادان آدمی بہتر ہے اس عقل مند سے جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا ہے، جو پرہیزگار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں عامی کا مطلب عام جاہل آدمی، نادان، پریشان روزگار، پریشان زمانہ، بہتر ہے ز دانش مند ناپرہیزگار دانش مند سے۔ عامی ناداں پریشان روزگار، بہ ز دانش مند ناپرہیزگار۔ ایک عام جاہل پریشان زمانہ آدمی بہتر ہے اس عقل مند سے کہ جو پرہیزگار نہ ہو۔ کہاں بنا بینائی از راہ افتاد، و این دو چشمش بود در چاہ افتاد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کی دونوں کے درمیان فرق بتا رہے ہیں کہ بنا بینائی، کہ وہ جاہل آدمی بغیر بینائی کے، بغیر بصارت کے، بغیر بصیرت کے، از راہ افتاد، راستے سے بھٹک گیا۔ تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے، کیونکہ اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اندھا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اندھا راستے سے بھٹک گیا تو اس کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہے وہ راستہ دیکھے،
لیکن یہ عالم اس کے پاس تو آنکھیں ہیں، یہ تو جانتا ہے، پھر بھی 2 آنکھیں رکھ کے کنویں میں گر جائے تو یہ تو اور بڑی شرمندگی کی بات ہے نا۔ تو اس لیے ایسا نادان جاہل آدمی بہتر ہے اس عقل مند سے جو پرہیزگار نہ ہو، کیونکہ پرہیزگاری نہ ہونا یہی اس کا کنویں میں گرنا ہے۔ کہاں بنا بینائی از راہ افتاد، کہ وہ جاہل آدمی بغیر بینائی اور بغیر بصارت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ وہیں 2 چشمش بود و در چاہ افتاد، اور یہ 2 آنکھیں بھی رکھتا ہے، 2 آنکھوں کے باوجود، اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، اس کے باوجود کنویں میں گر جاتا ہے، تو یہ زیادہ برا ہے۔ حکمت، جان در حمایت یک دم است و دنیا وجود میان 2 عدم، دین بدنیا فروشاں خرند، یوسف را فروشند تاچے خرند۔ فرماتے جان کا معنی جان، در حمایت کا معنی حمایت ہے نا، اور بس یک دم کا معنی ہوتا ہے بیٹا سانس، یک دم ایک سانس، است ہے، جان در حمایت یک دم است، جان ایک سانس کے بل پر ہے۔ بیٹا سانس چل رہی ہے نا تبھی تو جان ہے، سانس رک جائے تو جان ختم ہو جائے گی، اڑ جائے گی، جان پرواز کر جائے گی۔ جان در حمایت یک دم است، جان ایک سانس کے بل پر ہے، و دنیا وجود میان 2 عدم، اور دنیا جو ہے وجود اور عدم ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی وجود دنیا جو ہے وہ موجود بھی ہوتی ہے، ختم بھی ہوتی ہے، وجود و عدم دونوں کے درمیان ہے۔ دین بدنیا فروشاں خرند، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دین کو بدنیا دنیا کے بدلے فروشاں بیچنے والے لوگ خر کا معنی گدھا، اند کا معنی ہے، دین کو دنیا کے بدلے بیچنے والے گدھے ہیں۔ یوسف را فروشند تاچے خرند، یوسف کو فروشند بیچتے ہیں، تاچے خرند تو کیا خریدتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دین کو دنیا کے بدلے بیچنے والے گدھے ہیں، یوسف را فروشند تاچے خرند، یوسف کو بیچ کر کیا خریدتے ہیں، یعنی یوسف کو، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا نا، لیکن ان کے بھائیوں کو ملا کیا ہے نا، چند دراہم کے بدلے بیچ دیا، تو چند دراہم کچھ بھی نہیں ملا انہیں۔ ایسے ہی جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا، بیچ دیا اور کچھ نہ ملا انہیں، ایسے ہی دین کو دنیا کے بدلے بیچنے والا شخص بھی ایسا ہی گدھا ہے کہ اس کو بھی دین کو اگر دنیا کے بدلے بیچتا ہے تو اس کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ دین بدنیا فروشاں خرند، دین کو دنیا کے بدلے بیچنے والے گدھے ہیں، یوسف را فروشند تاچے خرند، یوسف کو بیچا تاکہ بیچ کر تاچے خرند کیا انہوں نے خرید لیا۔ آیت الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ نے ارشاد فرمایا الم اعہد، آہد کا مطلب عہد لینا، الیکم تم سے، الم اعہد الیکم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا، یا بنی آدم اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدو کس بات کا عہد، اللہ تعبدوا الشیطان کہ تم شیطان کے پجاری مت بننا، ٹھیک ہے، کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، اس کا کہ میں نے عہد نہیں لیا، پھر بھی لوگ، اللہ نے یہ فرما دیا ہے پھر بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ بیت شعر، بقول دشمن پیمانے دوست بشکستی، ببین کہ از کے بریدی و باکے پیوستی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تمہارا دوست ہے، تمہارا مددگار ہے، اور شیطان تمہارا دشمن ہے۔ شیطان نے تمہیں بہکایا، اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے عہد و پیمان کو تم نے توڑ دیا۔ اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا کہ شیطان کو مت پوجنا، شیطان کو مت ماننا، اور تم نے دشمن کے بات میں آ کر شیطان کو
پوجنا شروع کر دیا، شیطان کی شیطان کو خوش کرنا شروع کر دیا، ہے نا. بڑے افسوس کی بات ہے. پھر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو کس سے رشتہ توڑ رہا ہے اور کس سے رشتہ جوڑ رہا ہے، یہ بھی تو دیکھ. فرماتے ہیں بقول دشمن پیمان دوست بشکستی. بقول دشمن، دشمن کے قول کے، دشمن کے کہنے سے، بقول دشمن، دشمن کے کہنے سے، پیمان دوست، پیمان کا معنی ہوتا ہے عہد و پیمان بولتے ہیں نا، یعنی وعدہ. دشمن کے کہنے سے دوست کا وعدہ بشکستی تو توڑتا ہے. بے بین دیکھ تو ذرا کہ از کے بریدی کس سے تو رشتہ توڑ رہا ہے، وہ با کے پیوستی اور کس سے تو جوڑ رہا ہے، یہ بھی تو دیکھ. حکمت شیطان با مخلصاں بر نیاید و سلطان با مفلساں. شیخ سعدی پتے کی بات بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ شیطان، قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا بس جو ہے میرے نیک بندوں پر نہیں چلے گا، شیطان اللہ کے نیک بندوں پر غالب نہیں آتا ہے. اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں شیطان با مخلصاں بر نیاید، شیطان اللہ کے مخلص اور نیک بندوں پر غالب نہیں آتا ہے. وہ سلطان با مفلساں، اور بادشاہ فقیر و محتاج پر غالب نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فقیر و محتاج کا کیا بگاڑ لے گا؟ کچھ نہیں بگاڑے گا. مثنوی دامش مدح آنکے بے نماز است، گرچے دہنش زفاقہ باز است. شیخ سعدی فرماتے دامش، دام کا معنی بیٹا قرض، دامش مت دے، قرض مت دے. کیا مت دے؟ قرض مت دے. یہ شاید دام نہ ہو کر یہ وام ہے لکھا ہوا کیا. دامش مت دے آنکے بے نماز است، قرض مت دے اسے جو کہ بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے. گرچہ دہنش زفاقہ باز است، اگرچہ اس کا منہ، دہن کا معنی منہ، زفاقہ فاقے کی وجہ سے، باز است، باز کا مطلب کھلا، کھلا است، باز است کھلا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے نمازی اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، وہ اگر قرض مانگے تو اسے قرض مت دو، اگرچہ وہ بھوک کے مارے مر رہا ہو، اس کا منہ فاقے سے کھلا ہوا ہو، اس کو تم قرض مت دو. کیوں؟ کو فرض خدا نمی گزارت، از قرض تو نیز غم نہ دارت. فرماتے ہیں کو ہے نا، یہ اصل میں تھا یہ کہ وہ تھا اصل میں کہ فرض خدا نمی گزارت، کہ وہ اللہ کا فرض، خدا کا فرض ادا نہیں کرتا ہے. نمی گزارت ادا نہیں کرتا ہے، کہ وہ اللہ کا فرض ادا نہیں کرتا ہے. از قرض تو نیز غم نہ دارت، تو تیرا قرض لے کر بھی اس کی کوئی فکر نہیں رکھے گا، تیرا قرض لے کر اس کی کوئی فکر نہیں رکھے گا. امروز دو مرد پیش گیرد مرکن، فردہ گویت تربے از ازیں جا برکن. شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک عام بات بیان کر رہے ہیں جو لوگوں میں چلتی ہے، ہم بھی اپنے یہاں پر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو قرض دے دو نا، پہلے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے سامنے اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے نا، جو اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے، ایسے آدمی کو اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ طرح طرح کی اپنے سامنے، ہمارے سامنے ضرورتیں پیش کرے گا. یہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، 1000 پریشانیاں گنا دے گا نا. اتنا دکھا دے گا کہ مجھے تو ایک آدمی نہیں 2 آدمیوں کے کھانے کے برابر مجھے ضرورت ہے. اور اگر تم اسے قرض دے دو، پہلے تو اس کی باتوں میں اگر آ گئے اور اس کو قرض دے دو نا، تو دوسرے دن ہمارے یہاں پر تو علاقے میں لوگ گالی دے کر بولتے ہیں کہ میرا یہ اکھاڑ لو، ہے نا. تو ایسے ہی شیخ سعدی اسی بات کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. امروز دو مردہ پیش گیرد مرکن، آج
امروز کا معنی آج، دو مردہ دو آدمیوں کے برابر، پیش گیرد مرکن دو آدمیوں کی مقدار، مرکن کا معنی ہوتا ہے بیٹا لگن، طباق، طبق ہوتے ہیں نا بڑی جو سینی سی ہوتی ہے وہ لگن کہلاتی ہے مرکن۔ آج دو آدمیوں کے برابر ایک لگن بھر کے پیش گیرت کھانا وغیرہ سامنے رکھتا ہے، یعنی اپنی ضرورتیں دو آدمیوں کے برابر ایک لگن بھر کے کھانا سامنے رکھتا ہے، یعنی کھانے کی ضرورتیں سامنے رکھتا ہے، پیش رکھتا ہے۔ فردہ گویت، تو آج اگر آپ اسے دے دو تو فردہ گویت، فردہ کا معنی آنے والا کل، فردہ گویت تو کل دوسرے دن کہتا ہے ترب عزیجہ برکن، میرا عضو مخصوص اس جگہ سے اکھیڑ لے، ہے نا، جیسے لوگ یہاں پر ہمارے علاقے میں بولتے ہیں کہ میرا منہ زیر ناف اکھیڑ لے اگر تجھ سے کچھ کر سکتا ہے تو، اس طریقے سے بولتے ہیں، ویسے ہی ہے یہ ترب از ایجا برکن کہ عضو مخصوص میری اس جگہ سے اکھیڑ لے اگر تو اکھیڑ سکتا ہے، یعنی گالی دیتا ہے دوسرے دن، فحش گوئی کرتا ہے۔ حکمت، ہر کے بزندگی نانش نہ خورند، چون بمیرد نامش نہ برند، ہر کے جو شخص بزندگی اپنی زندگی میں نانش اپنی روٹی نہ خورند نہیں کھلاتا ہے، جو شخص کسی کو اپنی زندگی میں ایک روٹی نہیں کھلاتا ہے، چون بمیرت جب وہ مر جاتا ہے، نامش نہ برند تو لوگ اس کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، تو لوگ اس کا نام بھی نہیں لیتے ہیں۔ لذت انگور بیوہ داند نہ خدا بندے میوہ، کہتے ہیں کہ انگور کی لذت، جو انگور گرا پڑا مل جائے کسی باغ کے نیچے، کسی درخت کے نیچے انگور گرا پڑا مل جائے، تو جو آدمی مفلس و ناتواں ہے، پریشان ہے، بیوہ بول کر انہوں نے پریشان مراد لیا ہے، تو وہ پریشان مفلس آدمی انگور کی اہمیت جانتا ہے، وہ پریشان حال آدمی انگور کی اہمیت جانتا ہے۔ باغ کا مالک جو ہے وہ انگور کی اہمیت نہیں جانتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے نا، باغ کے بہت پیڑ ہے، ایک انگور کی اس کے سامنے کیا اہمیت ہے۔ ہاں، انگور کی اہمیت تو وہ جانتا ہے جس کو کھانے ہی کو نہیں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں لذت انگور بیوہ داند، انگور کی لذت ایک بیوہ عورت جانتی ہے، نہ خدا بندے میوہ، خدا بند مالک، نہ کہ میوے کا مالک۔ یوسف صدیق علیہ السلام در خشک سال سیر نہ خوردے، یوسف صدیق ان کا لقب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف صدیق علیہ السلام قحط سالیوں میں، خشک سال کا مطلب قحط سالی جن میں قحط پڑ گیا تھا، در خشک سال مصر کی قحط سالیوں میں سیر نہ خوردے، پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، کیوں؟ تا گرسن گاں را فراموش نہ کند، تاکہ گرسنا کا معنی ہوتا ہے بھوکا، گرسن گاں بھوکے لوگ، تا گرسن گاں را فراموش نہ کند، تاکہ بھوکے لوگوں کو بھول نہ جائے، تاکہ بھوکے لوگوں کو بھول نہ جائے۔ آنکھ در راحت و تنعم زیست، راحت کا معنی عیش و آرام، تنعم کا معنی ناز و نعم، ٹھیک ہے، زیست کا مطلب زندگی گزارتا ہے، جیتا ہے۔ آنکھ در راحت و تنعم زیست، جو عیش و آرام اور مزے کی زندگی گزارتا ہے، اونچے داند کہ حال گرسنا چیست، وہ چے داند کیا جانے کہ حال گرسنا کہ بھوکے کا حال چیست کیا ہے۔ جو شخص عیش و آرام اور خوشحال زندگی بسر کرتا ہے، اونچے دانت کہ حال گرسنا چیست، وہ کیا جانے کہ بھوکے کا حال کیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔